کیا سمجھتے ہیں جو انتخابات ہوئے؟ آپ نے چونکہ ایک تاریخ دیکھی پوری ساری، 1970 کے انتخابات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہرحال سب سے زیادہ شفاف انتخابات تھے، 24 جماعتوں نے ان انتخابات میں حصہ لیا، شفاف تھے۔ دیکھیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منصفانہ تھے اور بہت ہی آزادانہ تھے۔ واہ یعنی جس شخص کے جو جی میں آیا اس نے کیا، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اپنی من مرضی کی، خاص طور پر مشرقی پاکستان میں تو عوامی لیگ کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی، اور اس کے جو مقابل تھے وہ تتر بتر ہو گئے تھے۔ یعنی یہ ایک صورت تھی، لیکن بہرحال پھر بھی ان انتخابات کو سب نے قبول کیا، انہیں تسلیم کیا، اور شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو گئے، اور یہاں جو تھے مغربی پاکستان کے 4 صوبے تھے اس وقت، جی سر، ان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ نمایاں حیثیت تھی ان کی، گویا قومی اسمبلی میں دوسری بڑی پارٹی ان کی پارٹی تھی، پیپلز پارٹی۔ سر آپ نے کہا ان انتخابات کو قبول کیا گیا، نتائج کو قبول کیسے کیا گیا سر؟ یعنی لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ان کو، حکومت نے ایکسیپٹ کر لیا، تمام سیاسی جماعتوں نے نتائج کو تسلیم کر لیا۔ اور اس کے بعد کے کیا نتائج نکلے؟ اس کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا، پھر سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا، آج تک شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو وہ الجھے آپس میں، اور فوج جو ہے اس کو بھی الجھایا، اور فوج اور بھٹو ایک طرف اور مجیب الرحمان ایک طرف۔ جب ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، یہ نیا پاکستان وجود میں آیا، تو 1973 میں اس کا دستور بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ساری پارٹیوں کو ساتھ ملا کے یہ ایک اچھی بات کی اور دستور بنایا۔ اب اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 1973 سے شروع ہوئی، بالکل، جو 1978 پہ ختم ہونی تھی، لیکن انہوں نے 1 سال پہلے 1977 میں انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اور یہ جو انتخابات ہیں نا، یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات ہیں۔ ان انتخابات کے خلاف تحریک چلی، دھاندلی کے الزامات لگے، اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وزیر اعظم بنے، لیکن ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ انتخابات دوبارہ ہوں گے، اسمبلی ختم ہو جائے گی، گویا اس پر کنسنسس ہو گیا، یہ انتخابات قابل قبول نہیں ہیں۔ اور دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہر انتخاب میں جو پیپلز پارٹی ہے نا، اس کا ووٹ بینک 30 سے 37% کے درمیان رہا ہے۔ یہ وہ انتخابات ہیں اس میں ان کا جو ووٹ تھا وہ 56% تھا، بالکل 56%۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ووٹ جعلی ڈالے گئے اور کس طریقے سے نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے ایک آرگنائزڈ دھاندلی کی گئی۔